آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوری۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا، میں نے جو کھیس اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا۔ ایک کیس میرے پاس آیا، میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے، کچے گھر، کہاں ماربل، کہاں چیزیں، کچے گھر۔ دراصل وہ سانپ کی لکیر نہیں تھی، وہ اصل میں آپس میں سینگ اڑے ہوئے تھے، کوئی گھر میں کوئی آپس میں دشمنی اور مخالفت چل رہی تھی۔ ایک دیورانی ایسا کرتی کہ وہاں ایسے انداز سے لکیر اس کے کمرے میں لگا دیتی کہ سانپ یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل ٹھنڈی میٹھی تھی، ایویں جویں گھیو دا گھڑا ہوتے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تیرا سکون برباد کر دوں گی۔ وہ ایک لکیر لگا دیتی تھی ایسی۔ اب کمرے میں سانپ ہے، لکیر نے بتایا، سانپ نہ آواز آئی نہ پھنکار آئی، صرف لکیر کو دیکھا۔ اب کمرے کے اندر جا نہیں رہے کہ میرے کمرے میں سانپ ہے۔ انہوں نے گھر کا سارا سامان ادھیڑ ڈالا، کہیں نہیں ہے، یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر و فریب کی ایسی انہوں نے کہا نہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے؟ نکل گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے، سانپ۔ کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو۔ ہاں، میں نے کہا چلو میں وظیفہ بتا دیں، اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ جس گھر میں سانپ ہو، بچھو ہو، جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں، آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ نے۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی، تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس چھوٹی سی مبارک آیت ہے۔ سلام، کیوں میں ٹھیک پڑھ لوں؟ سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، سارا دن کثرت سے پڑھ لیں، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کے وسوسے تھے، اس سے وسوسے ختم ہوئے۔ کہتے جو کام نہ ہو رہا ہو، پریشانی ہو، تو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، بس ہو جاتا ہے۔ اور گھر میں چوریاں ہوتی ہوں، کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں، پیسے گم ہوتے ہوں، جنات چیزیں اٹھاتے ہوں، ایسے چوریاں، پیسے گم ہوتے ہوں، تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے،
اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے، بھیڑ کے کاٹے، کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے۔ اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، جب سانس ڈوبنے لگے یعنی سانس روک کر تھتکار دیں، چند بار ایسا کریں، 3 بار 5 بار 7 بار، سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے جی۔ 3 ہماری جو ہے وہ گائے، وہ سانپوں نے کاٹی اور وہ مر گئی۔ آج 3 سال ہو گئے جب سے یہ لکھ کے لگایا ہے، سانپ نکلنا ختم، بلکہ اگر کیا کہتے ہیں نکلے ہیں تو زہر ہوئے تو وہ مر گئے، ان کو مر دیا گیا۔ ایک نگری تھی، وہاں بارش ہوئی، نگری میں بارش ہوئی تو سب نے پانی پیا، اور جس نے پانی میں پاگل ہو گیا۔ بادشاہ وزیر نے پانی نہ پیا، اب سارے بادشاہ وزیر کو پاگل کہیں، حالانکہ یہ تو پاگل نہیں تھے، اور بادشاہ وزیر نگری کو پاگل کہیں، رعایا کو پاگل کہیں، وہ سارے پاگل ہو گئے، پاگلوں کی بستی، وہ سارے پاگل ہو گئے، اور یہ دونوں پاگل نہ ہو گئے، تھک گئے مقابلہ کرتے کرتے۔ آخر کار بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ جی حضور، انہوں نے کہا تو بھی پی، مجھے بھی پلا، ان جیسے سارے ہو جائیں۔ میں نے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے کیا؟ لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ پڑھا لکھا طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے، آپ کے کھڑے لوگوں میں سے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی سائنس کا بندہ ہے، سارے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے، میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے، میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں، میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوری۔ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا، تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا، میں نے جو کھیس اٹھایا، اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا، نیچے سے نکل کے وہ کن کھجورا جو ہے وہ بھاگ گیا، پھر اس کو مار دیا۔ کس طاقت نے بچایا مجھے؟ اس آیت نے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ اس کے فائدے تو سن لیے آپ نے آج۔ کوئی اور ہے جس کے پاس اس آیت کا کوئی فائدہ اور کمال ہو، تاثیر ہو؟ ہاں جی، ایک خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا، جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یہ بات ہے۔ اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی چیز ملی ہو؟ ہاں ہاں، اچھا، ددری کے لیے
الرجی کی ایک قسم ہے جس میں سرخ سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے پڑھ پڑھ کے اس پہ پھونکے ماری اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب میں 30واں پارہ پڑھتا تھا استاد جی سے، 30واں پارہ 78 کی بات ہے، غالباً 78 کی بات ہے، اس وقت انہوں نے اجازت دی تھی، فرمانے لگے یہ جب محسوس کرو کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے یا تم کسی کی نظر توڑنے کے لیے تو اس وقت ایسا کرو، اس آیت کو 3 بار 7 بار یا 9 بار۔ فرمانے لگے مجھے طارق پتر دیکھو میں انہی تاثیر اتنی دیندہ پیا ایک دفعہ پڑھ سے تو 30 ہزار کر لگ سی من جلال میں تھے، بڑے نیک آدمی تھے، درویش تھے۔ استاد جی نظام الدین صاحب، استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا، بہت نیک تھے۔ کہتے پتر ایک دفعہ پڑھے گا تو بس تیری تاثیر ہی تاثیر ہے، اور اللہ کا ولی اگر کبھی جلال اور کمال میں بیٹھا ہو اور منہ سے نکال دے رب کعبہ کی قسم اللہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ قلم، آیت نمبر 51 اور 52، 51 52، اور یہ آیت اصل میں اتری تھی میرے آقا کملی والے کے اوپر نظر بد لگانے والے ظالموں نے باقاعدہ پوری اپنے قریش میں جتنے بھی کفار تھے ان کفار میں مشہور نظر لگانے والے جمع کیے کہ آؤ اس محمد پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نظر لگاؤ اور نعوذ باللہ ان کو برباد کر دو۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے آقا کملی والے کے ساتھ تو براہ راست اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کی چھاؤں تھی، اور اللہ نے یہ قرآن کی پھر آیت اتاری کہ میرے حبیب انہوں نے آپ کے اوپر یہ وار کیا ہے، ہم نے آپ کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا۔